غریب اپنی آواز کیسے اٹھاتا ہے؟ غریب کی آواز اس کے ووٹ سے اٹھتی ہے. جب وہ ووٹ دیتا ہے تو وہ فیصلہ کرتا ہے اس کو کس پر اعتبار ہے، اپنے مستقبل کے حوالے سے، اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے. 8 فروری 2024 کو اس ملک کے کروڑوں غریبوں نے، سفید پوشوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے انہوں نے چنا عمران خان کو، انہوں نے چنا پاکستان تحریک انصاف کو. وہ کراچی شہر ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، فیصل آباد ہو، پاکستان کا کوئی شہر، پاکستان کا کوئی قصبہ، کوئی گاؤں، پورے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، اپنے اسکولوں کو سنوارنا ہے، اپنے ہسپتالوں کو سنوارنا ہے. ہم نے وہ تعلیم دینی ہے اپنے بچوں کو جس کے ذریعے وہ روزگار پیدا کر سکیں، انہیں نوکریاں ملیں. لیکن اس دن ماضی کی طرح ماضی میں یہ بہت ہوا ہے، بہت ادوار آئے جب عوام کی آواز کو کچلا گیا. 8 فروری 2024 کو ایک بار پھر عوام کی آواز کو کچلا گیا. کہا گیا نہیں، جس پر تمہیں اعتبار ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہم انہی خاندانوں کو پھر کھڑا کریں گے. کراچی شہر میں حلیم عادل صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس تمام دستاویزی ثبوت ہے. 21 میں سے 20 سیٹیں حلیم عادل صاحب، 22 میں سے 21 سیٹیں کراچی شہر میں عمران خان نے جیتی. اس ملک کے عوام نے اپنا نمائندہ چنا، ان کو چنا جو عمران خان کے سپاہی تھے، جو پی ٹی آئی کے سپاہی تھے. یہی حال لاہور شہر میں تھا. 14 میں سے 13 سیٹیں وہاں ہم نے جیتی. میں خود لاہور شہر میں کینڈیڈیٹ تھا، میں جانتا ہوں. 1.25 لاکھ کی لیڈ سے الیکشن ہم نے جیتے. 1,60,000 ووٹ تو میرا آج بھی الیکشن کمیشن مانتا ہے. لیکن جو ہوا وہ پوری دنیا جانتی ہے، وہ قوم جانتی ہے. کامن ویلتھ رپورٹ یہ کہتی ہے، EU کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس دن بدترین دھاندلی ہوئی. لیکن یہ ایک صرف سیاسی سانحہ نہیں تھا. اس بدیانتی کی وجہ سے، اس دھاندلی کی وجہ سے پھر ان خاندانوں کو کھڑا کیا گیا جو عوام کے مسترد کردہ تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت تو وہی ہے کہ چند خاندان واپس آ جاتے ہیں. یہ جھوٹ ہے. چند خاندان اس لیے واپس آتے ہیں کہ ان کو لایا جاتا ہے واپس. 80 کی دہائی میں کس نے شوگر ملیں لگوائیں؟ چند خاندانوں کو چنا گیا اور 80 کے قریب شوگر ملیں 80 کی دہائی میں لگی. ہماری جو کپاس کی فصل تھی، وہ علاقے جہاں کپاس اگتی تھی اس کو تہس نہس کر دیا گیا، وہاں گنے کی کاشت شروع ہو گئی. پانی جو تھا زمین کے نیچے، وہ پانی کپاس کی بجائے گنے کی جانب مبذول ہو گیا، منتقل ہو گیا. آج ہم دیکھتے ہیں ہماری زراعت بدحال ہے. وہ خاندان جن کو شوگر ملیں دی گئی، ایک بار پھر ان کو کھڑا کر دیا گیا، پنجاب میں ہوں وہ یا سندھ میں ہوں. تو پاکستان کا سانحہ، ان 14 شہید بچوں کا سانحہ یہ ہے کہ اس ملک میں کبھی بھی غریب کی آواز کو سنا نہیں گیا. غریب کی آواز کو ہمیشہ کچلا گیا ہے. کبھی بھی جمہوریت کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ پنپے، وہ اپنی جڑیں گہری کرے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملک کا ہر ہسپتال، اس ملک کا ہر سکول جتا ہوا ہوتا غریب کی خدمت میں. ہر سکول پر، ہر ہسپتال پر نگاہ ہوتی ان غریبوں کی جنہوں نے ووٹ دیے تھے. یہ کہتے ہیں ہم اختیارات کو مقامی سطح پر منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم چھوٹے صوبے بنائیں گے. یہ جھوٹ ہے. یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں جو ملک گیر ہیں، جو پورے صوبے میں اپنا وجود رکھتی ہیں، ان کو توڑ دیا جائے، سیاست کو چھوٹا کر دیا جائے تاکہ کوئی بڑی آواز فسطائیت کے خلاف کھڑی نہ ہو سکے. اگر چھوٹا کرنے سے بہتری ہونی تھی تو اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے. کیا بہتری ہمیں وہاں نظر آتی ہے؟ جو قتل وہاں ہوتے ہیں، جو جرائم وہاں ہوتے ہیں، جو فسطائیت ہم دیکھتے ہیں، جو ہم رعونت وہاں دیکھتے ہیں، جو ہسپتالوں کا وہاں حال ہے. ہمارے دوست جو کام کرتے ہیں بچوں کے ساتھ اسلام آباد میں حکومتی اسکولوں میں، وہ بتاتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ بچے وہاں آتے ہیں، ان کو خوراک نہیں ملی ہوتی، ان کو بورڈ نظر نہیں آتے، ان کی آنکھیں خراب ہیں. یہ ایک ظالمانہ نظام ہے جو غریب کے بچے کو مار رہا ہے، اس کے جسم کو مار رہا ہے، اس کے ذہن کو مار رہا ہے. ہمارے پاس یہ نمبر موجود ہیں کہ 40% بچے اس ملک کے 15 سال کی عمر، 5 سال کی عمر میں سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کا جسم اور ان کے دماغ ان کی عمر کے لحاظ سے کم ہے، اور تمام عمر وہ پیچھے رہیں گے. آپ نے پیدا ہوتے ہی یا تو ان بچوں کو مار دیا، یا جو نہیں مرتے وہ پوری عمر پیچھے رہتے ہیں. ان کا جسم، ان کا ذہن امیر کے بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
تو یہ ہے عمران خان کا پیغام. اس لیے عمران خان جیل میں ہے کہ اس ملک میں جب ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس آزادی کی بات کرتے ہیں جو غریب کے بچے کو وہ صحت دے گی جو امیر کے بچے کو حاصل ہے، جو غریب کے بچے کو وہ تعلیم دے گی جو امیر کے بچے کو حاصل ہے، تاکہ اس ملک میں روزگار ہو. آج ہمارے سامنے یہ صورت ہے. آواز اٹھانے والے کو اٹھا لیا جاتا ہے، ووٹ تو چرایا انہوں نے، لیکن آج اگر کوئی صحافی حق کا ساتھ دے، کھل کر بات کرے، غلط کو غلط کہے، سیاہ کو سیاہ کہے، تو اس کی نوکری ختم ہو جاتی ہے. اس کے ادارے کو کہا جاتا ہے اس کو فارغ کرو اور کل تک ہمیں دکھاؤ کہ یہ فارغ ہو گیا. کتنے ہمارے دوست آج بے روزگار ہیں، وہ صحافی جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، حق کی آواز اٹھائی. آج ہمیں کہا جاتا ہے اگر عدالت جاؤ گے اور کوئی جج تمہیں انصاف دے گا تو ہم اس جج کو تہس نہس کر دیں گے. اس کے اوپر تلوار لٹکائی ہے انہوں نے، ہر جج کے اوپر آج، کہ تمہیں اٹھا کر یہاں سے وہاں پھینک دیں گے، تمہاری ڈگری کو جعلی قرار دلوا دیں گے. تو یہ نظام ہے جس کے تلے ہم جی رہے ہیں. اور آپ یقین مانیے کہ نظام اپنے آپ سے خود شرمندہ ہے. اس نظام کو اب نظر آ رہا ہے کہ ملک اس طرح نہیں چلتا، قومیں اس طرح نہیں پنپتی. اس نظام سے فائدہ اٹھانے والے خود جب ہمیں ملتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے. وہ شرمسار ہیں جنہوں نے الیکشن لوٹے، وہ افسر، وہ ریٹرننگ آفیسر جنہوں نے اس تاریک رات الیکشن لوٹا، جب ہمیں ملتے ہیں تو معافیاں مانگتے ہیں، کہتے ہیں خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہم روز محشر کیا شکل دکھائیں گے. تو یہ ہے اس نظام کی آج صورتحال. جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو وزیر کہتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو کچھ اور کہتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ کی پیداوار ہیں، وہ جبر کی پیداوار ہیں. کل ہم نے دیکھا عید میلاد تھی، ایک مبارک دن تھا، ایک عقیدت کا دن تھا. ہم غم میں تھے، 14 بچوں کی شہادت ہو چکی تھی. اس کے باوجود ہمارے دوستوں نے کہیں بھی، لاہور شہر کے واقعات میرے سامنے ہیں، جہاں بھی عید میلاد کی خاطر اکٹھے ہوئے، درود شریف پڑھنے کی خاطر اکٹھے ہوئے، ان کے گھروں پر حملے ہوئے، عورتوں کو گھنٹوں کمروں میں مبہوس کیا گیا. ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک ساتھی ایک کھولتی ہوئی کڑائی میں گرا ان کے جبر کی وجہ سے، اور اب اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہسپتال میں اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے. تو یہ ہے وہ جبر، یہ ہے وہ ظلم جو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. 27 ستمبر کو ہم نے یوم جمہوریت کا اعلان کیا ہے، ہم نے حقیقی آزادی کے لیے اپنی تگ و دو کا اعلان کیا ہے. لیکن صرف یہ 27 ستمبر کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ہر روز اب یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں. ہم اس نظام کو آئینہ دکھاتے رہیں گے، ہم برے کو برا کہتے رہیں گے، ہم ان 14 بچوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، ہم ہر اس بچے کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے جس کو خوراک نہیں میسر، جس کا ذہن، جس کا جسم انہوں نے چرا لیا ہے، اس کو سٹنٹڈ کر دیا ہے. تو یہ ایک دن کا مارکا نہیں، ایک دن کی بات نہیں، اور یہ کسی سیاسی جماعت کا مارکا نہیں، یہ صرف پی ٹی آئی کا مارکا نہیں، یہ پوری قوم کے مستقبل کا سوال ہے. اس لیے ہم پوری قوم کو پکار رہے ہیں کہ 27 ستمبر ہو یا اس سے پہلے کوئی دن ہو، آپ نے باہر نکلنا ہے، اپنے وجود کا اظہار کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ کچلے نہیں گئے، آپ کی روح زندہ ہے، آپ کی سوچ زندہ ہے، آپ انسان ہو، آپ تکریم کے لائق ہو، عزت کے لائق ہو. ہم نے آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم ہر اول دستہ ہوں گے، ہمارے سینے آگے ہوں گے، لیکن آپ اپنے مستقبل کے لیے ہمارے ساتھ چلو گے. اب یہ گنجائش کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروندوں میں بیٹھا رہے، اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتا رہے. میں اپنی وکالت کرتا رہتا، حلیم بھائی اپنا کاروبار کرتے رہتے. ہم کیوں سامنے آئے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضمیر کا تقاضا ہے. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں کی ہیں، ہمیں وسائل دیے ہیں، آواز دی ہے، شاید معاشرے میں کچھ ایک مقام دیا ہے. اب یہ ہم نے صرف اپنے لیے استعمال نہیں کرنا ان وسائل کو، اس آواز کو. ہم نے اس آواز کو قوم کی آواز بنانا ہے، غریب کی آواز بنانا ہے. تو آپ سب آواز رکھتے ہو، میں پوری پاکستانی قوم سے یہ کہتا ہوں کہ نکلو، اپنی آواز بلند کرو. انشاءاللہ 27 ستمبر ایک عہد ساز دن ہوگا. اس دن پوری پاکستانی قوم باہر نکلے گی اور اس نظام سے بیزاری کا اظہار کرے گی پرامن طریقے سے. 25 کروڑ پاکستانی اگر اپنے گھروں سے باہر
اپنی گلی میں کھڑے ہو جائیں تو یہ نظام پاش پاش ہو جائے گا، گر جائے گا۔